الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ اللہم ارنا الحق حقا واتباعہ وارنا الباطل باطلا. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس میں آپ کی تشریف آوری کا میں ذاتی طور پہ مشکور ہوں، اور آپ نے مجھے اس مصروف زندگانی میں سے جو وقت دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک مسلمان بھائی پہ احسان ہے. آج کا موضوع جو مجھے پرسوں رات کو کہیں جا کے پہنچا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، مجھے میسیج ایک آیا تھا کہ اسلام میں تاریخ کی تعلیم کی تاریخ اور پتہ نہیں کیا تھا. مجھے کیونکہ پہلے یہ دیا نہیں گیا تو میں کئی روز سے صبح دوپہر شام جو ہے وہ دن میں 3-4 بیانات اور ورک شاپ کروا رہا ہوں. مجھے تو وقت نہیں ملا اور نہ میرا دلچسپی تھی اس حوالے سے، خاص طور پہ دیکھے ہوئے کہ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں شاید وہ اس کی تاریخ مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوں. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس تاریخ پہ اور ماضی پہ اور بلکہ شاید حال پہ بھی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ مسلمانوں کی تعلیم اور تدریس کے معاملات کے مستقبل پہ بات کرنا چاہوں گا کہ مستقبل کے کیا حالات ہوں گے. مسائل پہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں گفتگو کا آغاز اس چیز سے کروں گا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ 10 سال پہلے جو ہمارے مسائل تھے وہ آج نہیں ہیں، یا 20 سال پہلے جو ضروریات تھی ہماری وہ آج نہیں ہے، یا آج سے 150 سال پہلے جو ہندوستان میں مدارس دینیہ کی تجدید ہوئی اور ایک نیا نصاب مرتب کیا گیا جس کو آج ہم دستِ نظامی کہتے ہیں، اس وقت کے تقاضے جو تھے ان تقاضوں میں تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی بھی گئی ہے. اس کے باوجود ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم ظاہر ہے کہ انسان کی اور معاشرے کی مستقل ضرورت ہے، تو اس تعلیم میں ہم عصر حاضر کے تقاضوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. یعنی ہمارے میں سے جو آدمی بہت عام طور پہ جو بہت دور کی سوچنے والا ہوتا ہے اور بہت ہی واقف اور ہوش مند ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں، نصاب مرتب کیا جائے. اس سٹیٹمنٹ میں کوئی بنیادی غلطیاں ہیں تھوڑی سی. آپ دور حاضر کے تقاضوں کا فیصلہ کر کے نصاب میں تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس نے 16 سال کے بعد جانا ہے معاشرے کے اندر، اور 16 سال کے بعد مسائل کیا ہوں گے اس کو وہ تقاضے چاہیے. آج کے تقاضے تو آج کے تقاضے ہیں. آج اگر ایک بچہ کہتا ہے جو 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے کہ میں نے جناب MBA کرنا ہے، یا آج کل جو بھی آج کل ہاٹ چل رہا ہے ڈگری، یا میں نے فلانی چیز کرنی ہے، یا کمپیوٹرز میں کچھ کرنا ہے، تو جب تک وہ بیچارہ کرے گا کمپیوٹر، اس وقت تک کمپیوٹر پتہ نہیں کیا ہوں گے. گوگل کلاس تو آ گیا ہوا ہے نا، آگے گوگل لانچ ہو گیا نا، اینک کے اندر پورا کمپیوٹر ہے. کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد دنیا کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اکیلے انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو کس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ مجھ جیسا قدامت پسند انسان بھی جو ہے وہ اپنی شاپنگ انٹرنیٹ پہ ساری کرتا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے نیٹ پہ دیکھا، منگوا لیے، گھر پہ آ گیا. تو میں اپنے آپ کو خاصا بیکورڈ سمجھتا ہوں، اور ہوں بھی. اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کی اور مسلمانوں کی تعلیم کی بات کریں گے تو ہمیں کم سے کم یہ سوچنا ہے کہ جو لڑکا ہمارے پاس آج اگر اسکول میں پلے گروپ میں آیا ہے اور 16 سال کے بعد وہ اسکول سے نکلے گا، یا 20 سال کے بعد پریکٹیکل لائف میں جائے گا، یا آج بچہ حفظ کرنے کے لیے آیا ہے وہ 3 یا 4 سال حفظ میں لگائے گا، اس کے بعد 8 سال لگائے گا کتابیں پڑھنے میں، اس کے بعد اور 2, 2.5, 3 سال لگائے گا مفتی بننے میں. 15-16 سال کے بعد 2030 میں جس وقت وہ دنیا میں اصل میں انٹر ہوگا اپنے رول کے اندر، اس کی ضرورت کیا ہوگی. سب سے پہلے تو بنیادی غلطی اس کیلکولیشن میں یہ ہوتی ہے کہ جی وہ ضرورت ہی، آج کی ضرورت کیا ہے، آج کل کیا چل رہا ہے. جی بھی آج کل کیا چل رہا ہے، مارکیٹ اورینٹیڈ تعلیم پتہ نہیں کیوں ہو گئی ہے کہ آج کل تو وہ ہوگا نہیں. وہ کہاوت ہے نا کہ آپ
اگر بہتے دریا میں ہاتھ ڈالیں اور نکالیں اور پھر ڈالیں تو یہ وہ دریا نہیں ہوگا، یہ کوئی اور دریا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے سوچنا ہے ہم نے کہ ہمارے لڑکے چاہے وہ دینی مدارس میں پڑھتے ہوں، چاہے جو کہ اسلامی اسکول سے منسلک لوگ میرے خیال میں سارے یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ضروریات 30 27 28 سال کے بعد کیا ہوں گی، جبکہ آج بدل چکی ہوئی ہیں۔ ایسے ایسے فن، ایسے ایسے کاروبار، ایسے ایسے دھندے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایسے ایسے کمیونیکیشن کے ذریعے آ گئے ہیں جس نے ہماری زندگی بالکل تبدیل کر دی ہے۔ فیس بک وہ حرام سمجھنے والوں سے معذرت کے ساتھ، ہماری نانیوں میں فیس بک کے اوپر ہیں ابھی تو، وہ میسج کرتی ہے وہاں سے، واٹس ایپ کرتی ہے، مجھے ٹیکسٹ کرتی ہیں، تو بھائی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں یہاں بیٹھا کھانا کھاتا ہوں، مجھے ہمارے بیٹیاں کہتی ہے جو بھی ایک خوبصورت ڈش ہوگی نا دیکھنے میں تو تصویر کھینچ مجھے فوراً بھیجنی ہے آپ نے، میں بھی سکی بناؤں گی آپ کے لیے۔ کوئی تصور تھا اس بات کا آپ کو؟ دنیا کہاں سے کہاں چلے گی۔ سفر کی حد جو ہے وہ 48 میل تھی، 4 دن کا سفر تھا، آج 48 میل سفر کیا کرتے ہیں ہم 10 منٹ کے اندر، 10 منٹ سے لگتے ہیں ہمیں۔ 4 دنوں میں دنیا کا چکر ہم 3 مرتبہ لگا سکتے ہیں آپ۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ تو تعلیم یعنی کہ اس کا مقصد انسان کو اس دنیا میں رہنا، اس دنیا کے لیے تیار کرنا، اس معاشرے اور انسان کے لیے اور امت اور انسانیت کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنا اور اپنی آخرت سنوارنا۔ مسلمانوں کی تعلیم کا مقصد یہ جو ہے، یہ تو آج مقصد تو وہی رہے گا، اس کا طرز اور طریقہ بدل جائے گا، اور طرز اور طریقہ بدلنا جو ہے یہ ضرورت ہے۔ یا ہم بدلیں گے یا ہم مٹ جائیں گے۔ بدلوایا ہم سے جا رہا ہے زبردستی، وہ ایک اور مسئلہ ہے، اس پہ پھر میں بات کروں گا ٹھہر کے انشاءاللہ۔ لیکن ضرورت تو سمجھیے سب سے پہلے کہ نیڈ کیا ہے، کہ اس دنیا کے لیے تیار کرنا ہے میں نے اپنی اولاد کو جو دنیا میں نے دیکھی نہیں، جو وجود میں ابھی نہیں آئی۔ میں سے اس کے لیے میں اندازہ لگاؤں گا کہ آج جو حالات ہیں اندازے کے ساتھ آج سے اتنے سال کے بعد حالات کیا ہوں گے، اس اندازے کی بنیاد پہ میں اس کو سکھاؤں گا کچھ۔ کتنا مشکل کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ ڈالا ہے ہمارے، کل کو کیا ہوگا۔ اس تیزی کے ساتھ بدلتی دنیا نے رشتے تبدیل کر دی ہیں۔ پہلے لوگ خط لکھا کرتے تھے اماں کو، پھر فون کرتے تھے ہر مہینے ولایت سے یا سعودیہ سے یا دبئی سے، اب گھنٹے گھنٹے بعد میسج کر دیتے ہیں۔ دنیا بدل گئی ہے۔ کمیونیکیشن جو کہ انسان کو جوڑتی ہے اور سوسائٹی کو جوڑنے کا ایک بڑا وجہ ہوتی ہے اور طریقہ ہوتا ہے، وہی بدل کے رہ گئی ہے ساری کی ساری۔ اس لیے ہمیں دنیا میں سوچنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو تیار دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کیسے کرنا ہے۔ یہ ہو گیا جس کو ہم کہہ لیں کہ جو ایکیڈیمک سائڈ ہے نصابیات کی۔ لیکن نصاب ہدف، وہ ہدف کیا ہے ہمارا؟ ہمارے ہدف جب بات ہوتی ہے تو عام طور پہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ ایک ایسا بچہ پیدا کریں گے جو اسلامی اسکولوں کا لوگ آپ تب سلوگن ہوتا ہے، ایک بہترین مسلمان بھی ہو، ایک بہترین انجینئر بھی ہو، ایک بہترین مسلمان بھی ہو، ایک بہترین ڈاکٹر بھی ہو، اور اس نعرے کو گا گا کے سنایا جاتا ہے اور لوگ سر دھن دھن کے سنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیسے کرو گے؟ بس یہ اللہ کر دے گا۔ آپ کیسے کریں گے جناب؟ بس اللہ تعالیٰ دل کرم فرمائے گا، راستے کھولے گا۔ میں نے کہا جی پھر اسکول بھی اللہ میں یہ کھول لیتے، آپ کیوں کھولا اسکول؟ آپ اگر سارا کچھ اسی نے کرنا تھا تو وہ بھی اسکول خود ہی کھول لیتے، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ اس لیے میں اسلامی اسکول کے حضرات سے یہ دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سوچیے، ذمہ داری کا احساس پیدا کیجیے۔ دیکھیے اگر آپ میں سے پوچھوں کہ آپ کا اسلامی اسکول اسلام میں کیوں ہے، آپ کا دینی ادارہ دینی کیوں ہے، تو اس لیے ہے کہ آپ کے کتابوں میں سے کچھ کتابیں اسلامی زیادہ ہیں باقیوں سے، چنانچہ اسلامی ہے، یا آپ کے ادارے کے اندر جو ایک 50 سال کا عامی بھی نہیں جانتا 50 دعائیں وہ 4 سال کا بچہ جانتا ہے، چنانچہ اسلامک اسکول ہے۔ اور کہ اگر آپ کو اس پہ اطمینان ہے تو پھر ٹھیک ہے،
لیکن سوچئے ذرا کہ کیا اس پہ پلان کرنا کافی ہوگا؟ اس کی ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جس نصاب سے آپ نے 10 سال پہلے شروع کیا تھا، آج 10 سال ہونے کو ہیں، وہی نصاب چل رہا ہے، چند جمع خرچ کے علاوہ اس پہ کوئی تبدیلی آتی نہیں ہے۔ تو یہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام، یہ کس کا ذمہ داری ہے؟ اور جناب گرامی، ہم سب یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دین کی تعلیم کی اور مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے درد رکھتے ہیں، اور اس درد کی وجہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ مجھے امید ہے کہ اسی لیے آپ سب اکٹھا ہوئے ہیں، اسی لیے میں اس درد سے بات کر رہا ہوں، اسی تکلیف کے ساتھ جو مجھے ہے اور آپ کو بھی ہوگی۔ وہ جو فکر اور غم جو مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غم پہلے کا ہو، مجھے 20 سال پہلے ہوا، آپ کو 10 سال پہلے ہوا، یا 30 سال پہلے ہوا، غم سب کا ایک ہے۔ کہاں جائیں، کیسے کریں، کیوں کریں، کیا طریقہ ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے میں کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے ادارے کا مقصد بیٹھ کر اس پہ تجدید کا عمل ہونا ہوگا کہ ہم ری تھنک کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ ری تھنکنگ پروسیس سب سے ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ جو اسکول کے نصاب میں تبدیلی کر دیں یا مدرسے کے نصاب میں تبدیلی کر دیں، یہ چیز ڈال دیں، وہ نکال دیں۔ جن لوگوں نے نصاب بنایا تھا نا، وہ سوچ سمجھ کے بنایا تھا، وہ مجھ سے بہت سمجھدار لوگ تھے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ماہر تعلیم اور اس نصاب کو بنانے والے ہندوستان کے ماہران تعلیم تھے، جب انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا تو انہوں نے تقاضوں کو، ضروریات کو، معاملات کو، حالات کو سامنے رکھ کے کیا تھا، اور بہت تفکر و تدبر سے کیا تھا۔ ایسے خود بخود راتوں رات بیٹھ کے نہیں ہو گیا تھا۔ اور آج اس پہ چھیڑ خانی کرنا اس پہ جائز نہیں ہوگا جب تک آپ ایسے لوگ اکٹھا نہیں کرتے، پیدا نہیں کرتے جو اس قابل ہوں اور وہ تقاضوں کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، اور پھر وہ ایک نیا نصاب مرتب کریں گے۔ کیونکہ جس کردار کے لیے انگریز نے تیار کرنا تھا اسکول کے بچے بچیوں کو، اس طرح کا اس نے نصاب بنایا اور یہاں نافذ کیا، اور جس طرح کے ہمیں کردار ادا کروانا تھا علماء کرام سے، اس طرح کا نصاب بنایا اور اس کے تحت پڑھایا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چنانچہ اگر آپ نے نصاب اسکول کا چینج کرنا ہے یا نصاب چینج کرنا ہے مدرسے کا، آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی ہم نے ان بچوں سے معاشرے میں کیا کردار ادا کروانا ہے، انہوں نے سوسائٹی میں کیا رول پلے کرنا ہے، ہمارے علماء کرام کو آج کیا کچھ کرنا ہے، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو کے اسکول کالج سے انہوں نے کرنا اصل میں کیا ہے، اور پھر اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جس کو کہتے ہیں کہ بیک کیلکولیٹ کریں گے، اچھا بھی ان کو یہ پڑھانا ہے، یہ سکھانا ہے، یہ سکھانا ہے۔ اور اگر اس وقت یہ فیصلہ کریں کہ یہی نصاب، یہی کتابیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم نے کروانا کیا ہے ان سے۔ اگر یہ کچھ کرنا ہے جو ابھی وہ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ جتنی نماز اور روزے کی اور جتنی ان معاملات کی فکر انگریز کے دور میں تعلیم کو ان لوگوں کو ضرورت تھی، آج آپ کو شاید احساس نہیں اس کا۔ انگریز کے دور میں نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج عمرے کے شوقین، زکوٰۃ ادا کرنے والے مسلمان ان کو انتہائی پسند تھے۔ وہ کیسے کہ یہ بڑے ڈوسائل سے، ہمبل سے، نرم طبیعت سے ہوتے ہیں بیچارے، تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بڑی ڈیوٹی کو فرض سمجھتے ہیں۔ پچھلے ہماری تاریخ میں ہم نے اپنے بڑوں سے بہت سے واقعات سنے کہ جو فلانے صاحب تھے وہ پنجاب میں پہلے مسلمان جج تھے، سب سے پہلے صبح اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، فجر پڑھتے تھے، فجر کے بعد درس دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جا کے اپنے دفتر میں، کورٹ میں، عدالت میں انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والے علماء کرام کو سزائے موت بھی دیا کرتے تھے کہ جی وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے جی، فرض ہے جی، وہ تو عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں چاہیے ہمیں، وہ لڑکے لڑکیاں نوجوان وہ چاہیے جن کا پرسپیکٹو، جن کا نظریہ اسلامی ہو، جو اللہ کے دین کی نگاہ سے، اس عینک سے دیکھ پائیں دنیا کو، اور اس دنیا میں سے جنت کمانا سیکھیں، اور چار دیواری میں بند ہو کے مت سیکھیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں،
کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی شریعت کے حوالے سے کہ unchanging principles for unchanging situations and changing principles for changing situations. وہ اسباب اور حالات جو نہیں بدلتے دنیا کے اندر معاشرے کے اصول ان کے لیے پختہ دائمی اصول ہیں، اور جن معاملات میں تبدیلی آتی رہتی ہے ان کے اصولوں میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے. تبدیلی بہت ضروری، اس تبدیلی کا یہی معاملہ ہے. ہمیں نصاب کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ نصاب ہے کیا، وہ پروگرام جس میں سے ہم نے گزارنا ہے اپنے نوجوانوں کو، بچے اور بچیوں کو، وہ کیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کے اندر کس طرح کی ذہنیت تیار ہو رہی ہے. کیا ہم اس پہ کافی ہیں؟ کیا ہم اتفاق کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کے اندر ہم کچھ بیہیویئرز، کچھ مینرز ڈال دیں کہ ہاں جی داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، نماز 5 وقت جا کے مسجد میں پڑھے گا، دن میں تمام سنتیں پوری کرے گا. ہاں جھوٹ بول لے گا اس کے تو خیر ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں کہ وہ نہ بولے، لیکن بہرحال یہ کام تو ضرور کرے گا، دکھنے میں مسلمان لگے گا. چاہے کیا ہم اس پہ کافی ہے آپ سمجھتے ہیں ہمارا مقصد؟ کیونکہ یہ لوگ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں بڑے آرام سے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی شخصیت، اس کی ذہنیت، اس کا ایک اسلامک پرسپیکٹو، اس کا ایک دینی نظریہ بلڈ کریں. اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کی صفات کیا ہوں گی. قرآن مجید نے ایمان کے کئی پہلوؤں کو، ایمان کو کئی پہلوؤں سے اعمال کے ساتھ، عادات کے ساتھ منسلک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کئی ایسے عمل ہیں جن کو ایمان کی نشانی بتایا گیا ہے، اور بڑی عجیب عجیب لگتی ہے بعض اوقات پڑھنے میں کہ جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرے. گویا کہ ایمان کی نشانی ہے یہ. گویا کہ ایمان کے بعض پہلو جو ہیں وہ ٹینجبل بھی ہوتے ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ ٹینجبل چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں اپنے اسکولوں میں یا نہیں کر رہے، اس شخصیت میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کئی ایسے ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، جہاں کا معاشرے کی عام اخلاق ہم سے بہتر ہوں گے. جب ہم اس کی مثال دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اصل ان کا پیسے ہی بہت ہے، اسے چوری نہیں کرتے. پیسے بہت چوری نہیں کرتے، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ پیسے بہت ہیں اس لیے چوری نہیں کرتے. اس میں سب لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، ضروریات سب پوری ہوتی ہیں جی، چوری کوئی نہیں کرتا. آپ یہ سارے چوروں کی ضروریات پوری کر دیجیے، دیکھیں ان کو کہ باز آتے کہ نہیں آتے. بات ضرورت کوئی ایسا معاشرہ وہ وجود میں لے کے آئے ہیں نا، جیسے بھی لے کے آئے ہیں اس طریقے کو دیکھیں کہ کیا طریقہ ہے، وہ کیسے لوگ کر لیتے ہیں. امریکہ بہادر نے پچھلے 40 سالوں کے اندر 50 سالوں میں اپنے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، انسانوں کو جانور بنا دیا ہے. تھنکنگ برین سے، ایک کریٹو مائنڈ سے لے کے تو بالکل پریڈکٹیبل اینیمل کریٹ کر لیا ہوا ہے. ایک جس طرح جانور گدھا ہوتا ہے، جس طرح چاہے اس کو ہانک دیں اس طرح بنا دیا. سوچ سمجھ کے بنایا، خود بخود نہیں بن گیا، وہ محض شرک کی برکت سے نہیں بنا، وہ بڑی محنت سے بنایا گیا اس کو جانور. اور آپ کو بھی بنایا جا رہا ہے، آپ کے بچوں پر بھی وہ نصاب تھوپا جا رہا ہے. کیسے بنایا اس نے، کیسے تبدیل کیا اس نے ذہن. آپ 1981-82 سے پہلے کا اگر مینول دیکھیں APA کا، امریکن سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کا، تو اس میں تعریف لکھی ہوئی ہے، ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے یہ ایک بیماری ہے اور اس کے یہ علاج ہوں گے. اور اس دور پہ لوگ اپنا علاج کروانے جایا کرتے تھے کہ جی مجھے ہم جنس پرستی کا شوق ہے، میرا علاج کیجیے، میں بیمار ہوں. 1982 میں APA نے تعریف بدل دی کہ یہ ایک لائف سٹائل چوائس ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، یہ تو اپنا اپنا مرضی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. اور کنونس کر لیا معاشرے کو کہ ہاں ایسا ہی ہے. ان کے دین میں ایسا نہیں ہے، ان کے مذہب میں ایسا نہیں تھا. کنونس کیا لوگوں کو، تعلیم سے کنونس کیا ہے، پروپیگنڈا سے کنونس کیا ہے، TV سے کنونس کیا.
1960-62 کے اندر ایک خاتون جو پروفیسر تھیں ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر، وہ اپنے دوست، ایک مرد دوست کے ساتھ اکیلے تنہا رہنے کی بنیاد پہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. انہوں نے مقدمہ کر دیا یونیورسٹی کے اوپر کہ جناب یہ زیادتی ہوئی ہے، میری مرضی میں اس کے ساتھ مرضی رہوں، شوہر ہے یا شوہر نہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح کے بد کردار لوگ یہاں نوکری نہیں کر سکتے. اور آج آپ کے سامنے حالات عجیب، جانوروں سے بدتر معاشرہ بن گیا اس معاملے میں خاص طور. تو یہ جو پریڈکٹیبل ڈوسائل اینیملز کریٹ کرنا ہے نا، یہ مقصد ہے آج کی ماڈرن تعلیم کا. کیا اسی باہوں میں آپ تبدیلی یہ لے کے آ جائیں گے کہ ساتھ میں تھوڑا بہت چلو یار اسلام بھی آ جائے؟ یہ لوگ کراچی میں ایک صاحب وہ کرتے تھے، بہت دلچسپ جملہ انہوں نے کہا اسی معاملے میں کہ جی اسلام بھی ساتھ ہو بطور انشورنس پالیسی کے، کہ مرنے کے بعد کام آ جائے گی. اسلام بطور انشورنس پالیسی کے نہیں ہے. اسلام کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ دنیا میں زندگی آسان ہو ہماری، نہ مشکل میں پڑ جائے. تو ہمیں سب سے پہلی چیز وہ دیکھنی ہوگی کہ نصاب یعنی کہ ہدف، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے پہنچیں گے، ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور ہم وہاں کیسے پہنچیں گے. اب اس کے پہنچنے میں کتابیں بھی شامل ہیں، اس کے پہنچنے میں ماحول بھی شامل ہے، ادارے کا، گھر کا بھی ماحول شامل ہے، تمام چیزیں شامل ہیں ادارے کی. لیکن سب سے اہم چیز جو شامل ہے وہ اساتذہ ہے، جو اساتذہ ہیں. اور اساتذہ کی تربیت اور تعلیم ایویلویشن کے اوپر جتنی غفلت ہمارے ملک میں کی جاتی ہے شاید دنیا میں کہیں اتنی نہ ہوتی ہے. اساتذہ کی تربیت کو اکثر ادارے اپنے بے غذاب سمجھتے ہیں. آج وقت کی قلت کی وجہ سے، یہ وقت کی قلت کا بہانہ بہت اچھا ہوتا ہے تاکہ آدمی کو بات کہنا بھول جائے کہ جی وہ وقت کی قلت تھی، جی میں کیا کرتا. وقت کی قلت کی وجہ سے میں صاف کھری بات کر رہا ہوں. میں جیسے کہا کہ آپ سب درد لے کے آئے، درد سنانے کے لیے آئے، اس پہ بات کریں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب قابل اور محنتی مسلمان ہیں اور اپنی جگہ پہ تکلیف سے اور قربانی دے رہے ہیں دین کے لیے. اس لیے ہم صرف وہ باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ کام کی ضرورت ہے. اگر کہیں تو میں تعریفیں کروں بہت آپ کی، آپ بہت عظیم لوگ ہیں، بڑے کام کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، کہہ دوں آپ کو اگر آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی. یہ خاص صاحب کام کی بات کریں. کام کی بات یہ ہے کہ ہمیں اساتذہ کی تربیت کے اوپر بات کرتے، کام کرتے جان جاتی ہے ہماری. کیوں جان جاتی ہے؟ خرچہ آئے گا جی، اتنا خرچہ کریں گے اور یہ چلی جائے گی یہاں چھوڑ کے. یہاں سے اس استاد کو کورس پہ بھیجیں گے، کورس پہ بھیجنے کے بعد نوکری چھوڑ دے گا، کہیں اور چلا جائے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا. اور ویسے کچھ فائدہ کوئی خاص ہوتا بھی نہیں ہے، دیکھا سب دیکھ لیا کر کے ہم نے. گویا کہ جو پہلے کوئی استاد گزر گیا تھا اس کی سزا آنے والے کو دی جائے گی. بہت اچھے، جو پہلے گزر گیا استاد، وفا نہ کی اس نے آپ کے ساتھ. اچھا جی، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امت کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس امت کے فائدے کے اندر ہی اگر ایک آدمی پڑھ لکھ کے کسی اور جگہ فائدہ کر دے کسی اور ادارے میں، تو امت کا فائدہ نہیں ہوگا اس میں. وہ بھی امت کا فائدہ ہوگا، کس کا فائدہ ہوگا وہ؟ تو میں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے اداروں کے مالی وسائل محدود ہوتے ہیں، بہت سارا کام نہیں کر سکتے، لیکن مجموعی طور پہ وسائل محدود نہیں ہوتے. کسی ایک ادارے کے پاس اتنے پیسے وقت شاید نہ ہو، لیکن آپ سب کے پاس ملا کے تو اتنے پیسے ہیں کہ ایک ادارہ اور ایک نظم قائم کیا جائے جس کے اندر ادارے مل جل کر ایک اپنے تجربات کو آپس میں شیئر کر سکے، بات کر سکے. یہ میرے خیال میں کراچی میں یہ بات شاید 112 مرتبہ کر رہا ہوں گا 10 سالوں میں پچھلے، کہ بناؤ ہر دفعہ اس امید سے کہ اب کچھ ہو جائے گا. مجھ کو تو حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اب میں دیکھتا ہوں کہ اداروں میں بہت میچورٹی آ گئی ہے، بہت ان کے سربراہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا جو ان کو پہلے شاید نہیں آتا تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ ایک سپورٹ گروپ بنایا جائے. ادارے کے لیے بھی نہ شروع کریں، کاروبار نہ شروع کریں، کوئی بلڈنگ نہ خریدیں، ایک سپورٹ گروپ بھی بنا لیں آپ لوگ. کیوں اتنے خفا ہیں ایک دوسرے سے کہ جیسے اسکول میں آپ جا کے پوچھیں نصاب دکھائیں، نہیں جی وہ ہمارا اپنا نصاب ہے، ہم نہیں دکھائیں گے. وہ سینے کے ساتھ ایسے لگایا ہوا جیسے کہ یہودی نے توراۃ کے ساتھ لگایا ہوا اپنے، کہیں اور پڑھ کے کوئی آدمی یہودی نہ ہو جائے. ہے بڑا اچھا نصاب ہمارا،
وہ دکھاؤ، وہ ابھی آپ ذرا تھوڑا سا کر رہے ہیں جی، اتنا اچھا کر رہے ہیں تو ہم بھی کچھ کر لیں اس کو دیکھ کر. لوگوں کو بلائیے دوست. یہاں کراچی میں اتنے لوگ موجود ہیں، آپ سب لوگ موجود ہیں، کتنے سارے لوگ یہاں الحمدللہ، میرا نہیں خیال تھا کتنے لوگ آئیں گے آج، اور اتنے لوگ درد رکھیں گے اس بات کا. کچھ لوگ آپ مجھے جانتے ہیں، کچھ کو میں نہیں جانتا پہلے سے، اور دیکھتے میں کچھ خوف زدہ بھی ہو گیا تھا کہ اتنے سارے شیئر اکٹھے کر لیے مجھے کھانے کے لیے، پتہ نہیں مجھ سے کیا سلوک کریں گے، اس لیے میں نے چڑھائی کر دی آتے کے ساتھ ہی کہ مجھے کچھ تک کہہ سکے. تو جان گرامی، اس پہ غور کیجئے کہ وہ ہم نے کیا کیا ہے. ایمانداری کے ساتھ ہر شخص بیٹھ کے یہ سوال لکھے، اپنے کاغذوں پہ لکھیے، رکھا سامنے آپ کہ میں نے آج تک نصاب کے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کنٹریبیوشن کی ہے، میں نے آج تک ٹیچر ٹریننگ کے لیے کیا کنٹریبیوشن کی ہے، پچھلے 2 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، 100 سال میں، جتنے سے بھی میں یہ عظیم و شان کام کر رہا ہوں، میری ٹائم کتنا پورشن اس کام پہ لگا ہے. چلو اس بارے میں سوچنے پہ لگایا ہے میں نے، اس بارے میں نے خواب دیکھے، چلے وہ بھی لکھ دیجیے. یہ غور کیجیے، یہ جھاگنے کا وقت ہے. ابھی حکومت کی توجہ آپ کے اوپر نہیں ہوئی ہے کہ پیچھے لوگ لگائے آپ کی ایجنسیوں کے، یہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور انفلٹریٹ کر لیں آپ کو، پھر بیٹھے رہیں گے آپ سارے. یہ موقع ہے آپ کے پاس، وقت ہے، اور دنیا بھر میں مسلمانوں نے اس پہ کام کیا، اس سے استفادہ حاصل کیجیے. بہت کچھ پڑا ہے. اور ایک بات میں کہہ دوں آپ کو، ایک بات میں کہہ دوں آپ سے، جب آپ کسی استفادہ کریں، انٹرنیٹ سے کریں، کہیں اور سے کریں، تو اس کا نام وہاں سے نہ مٹایا کریں. 2 لفظ چینج کرنے سے آپ اس کے مالک نہیں بن جاتے، اور کسی کی تعریف ہو جائے گی تو آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ جائے گی. میں نے بہت زیادہ دیکھی پریزنٹیشنز بنی ہوئی، مجھے پتہ ہے کہ کہاں کی بنی ہوئی ہے یہ، اچھا یہ فلانی ملیشیا والی ہے، اچھا یہ فلانی سنگاپور والی ہے، وہ جی میں نے اس پہ سے کافی بہتری کر دی ہے جی، بہتری تبدیلی کی، اللہ جانتا کیا کی ہے. لیکن بہرحال ایکنالج کرے ایک دوسرے کو. وہ اسکول بھی کام کر رہا ہے، وہ اسکول بھی کام کر رہا ہے، وہ اسکول بھی کام کر رہا ہے، وہ فرد بھی سوچ رہا ہے. ان کے لیے کچھ جگہ بٹھائیے آپ صاحب، کم سے کم کوئی جگہ ہو جہاں پر بیٹھ کر رو سکیں اپنے دلوں کے حال، کچھ نہ کر سکیں اور تو ایک کپ چائے مل جائے، رو لیں دلوں کے حال اپنے بیٹھ کر. اور اس پہ سوچیے، سر جوڑ کے سوچیے کہ نصاب کے اوپر کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے، اساتذہ کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہے. کچھ آپ کو آتا ہے کہ ایسے کچا پکا ہی شروع کر دیں. اسکول میں تو آپ نے کچے پکے شروع کیے تھے کہ ساتھ سے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، ساتھ سے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا سلیم صاحب؟ ہو گئے ٹھیک خود ہی. میں نے فون کیا ابھی اپنے چچا زاد بھائی کو لاہور، کیا حال ہے؟ کہتا جی وہ گھٹنے بہت درد ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، چوٹ لگ گئی تھی. میں نے کہا اچھا تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا جی فی الحال تو کچھ نہیں کر رہا، شاید خود ہی ٹھیک ہو جائے. میں کہا سچے مسلمان پاکستانی ہوتا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، انتظار کر رہے بیٹھے، درد برداشت کر رہے لیکن خود کچھ کرنا نہیں. اور بھائی خود کچھ اٹھو، کرو، دوائی کھاؤ، ٹھیک ہو جائے گا. سر جوڑ کے بیٹھیے، اور جس وقت آپ نصاب بیٹھیے تو پہلے سب سے تعین کیجئے کہ ہم نے کس طرح کے مسلمان اور کس طرح کے شخص اور کس طرح کا پرسپیکٹو تیار کرنا ہے اس کے اندر. پرسپیکٹو کے حوالے سے مجھے اندازہ ہے کہ ڈاکٹر محمد عابد علی صاحب نے کچھ کام کیا ہے، اس کے اوپر خاصا کام کیا ہے، اس سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں وہ آپ کو پسند آئے یا پسند آئے، لیکن اس پہ غور کیجئے، ان کو اپنی انپٹ دیجئے کہ وہ کیسا کام کیا ہے انہوں نے. اپنے تجربات شیئر کیجئے، ان سے لیجئے، اوروں کے لیجئے، اور اس شخصیت کا تعین کیجئے. اس شخصیت کے اوصاف، اس کی صفات دیکھیے، اور آپ کے لیے تو بنا بنایا نصاب ہے قرآن و سنت کا. اس میں سارے وہ صفات لکھیے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، جہاں تک شخصیت اور کردار کی بات ہے.